نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال عبد الله بن طاووس رحمه الله قال لي أبي يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم۔ حضرت عبداللہ بن طاووس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد محترم نے ایک نصیحت فرمائی کہ اے پیارے بیٹے، ہمیشہ عقل مند لوگوں کی، ہوشیار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا تمہیں بھی ہوشیار سمجھا جائے گا، اگرچہ حقیقتاً تم ہوشیار نہیں ہو، اور جاہلوں کی، بیوقوفوں کی صحبت اختیار مت کرنا، ان کے ساتھ مت اٹھنا بیٹھنا۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ تمہیں بھی لوگ جاہل سمجھیں گے، تمہیں بھی لوگ بیوقوف سمجھیں گے، اگرچہ تم حقیقتاً جاہل نہیں ہو۔ لہذا جیسے لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے ویسا ہی انسان کو سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان کو اس طرح سمجھا جاتا ہے بلکہ انسان کی شخصیت کے اوپر بھی اس صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھے دوست اختیار کرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، علماء اور صلحاء کے ساتھ بیٹھے گا تو انسان کی شخصیت کے اوپر اس کا اثر ہوگا اور انسان کے اندر صلاح اور نیکی آئے گی، اور بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو انسان برا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت اور جو سنگت ہے انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی جو سنگت ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ کبھی انسان بہت ہی اچھے ماحول سے آیا ہوتا ہے، بہت ہی نیک گھرانے کا ہوتا ہے، اور آس پاس سارے اس کے اوپر نیچے صلحاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، لیکن خود انسان کسی بری مجلس میں برے دوستوں کے ساتھ پھنس جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سارے خاندان کو بدنام کر دیتا ہے اور نیکی کا جو راستہ ہے وہ بھول جاتا ہے، برائی کے راستوں کے اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے غلط دوست اختیار کیے۔ اور کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی برے گھرانے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے گھرانے میں مطلب یہ ہے کہ کوئی دین کا کوئی خاص گزر نہیں ہوا ہوتا، کوئی عام سا گھرانہ ہوتا ہے، بلکہ کبھی واقعی کوئی برا گھرانہ ہوتا ہے، برائی کے اندر مشہور گھرانہ ہوتا ہے، لیکن بیٹے کو اور اس خاندان کے کسی فرد کو اچھی صحبت مل جاتی ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت بہت بڑا کام لے لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم کرد، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا ہوا تھا؟ بری صحبت اختیار کی تو نبوت کا جو خاندان تھا اور وہ جو اچھی شہرت تھی وہ بھی گم کر دی اور اس کو بھی ضائع کر دیا۔ حضرت طاووس بن کیسان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی، بہت ہی قیمتی نصیحت ہے، لہذا ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی نصیحت کریں اور ان کے اوپر نگرانی کریں کہ ان کی صحبت کیسی ہے۔ حضرت طاووس رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد تھے، اور اتنے زاہد اور عابد تھے اور اتنے نیک انسان تھے، علم کے ساتھ ساتھ، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انی لأظن طاووسا من اہل الجنہ، کہ میرا گمان یہ ہے، میں ان کو جنتی سمجھتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ صحابی جو ہے نا ان کے بارے میں، اتنا بڑا صحابی گواہی دے رہا ہے، اور ان کے اوپر ایک چیز کا خاص طور پہ غلبہ تھا، وہ یہ کہ
حق کی بات جو ہے نا جب بھی ان کو موقع ملتا کہہ گزرتے، چاہے وہ عام آدمی کے سامنے ہوتی یا کسی حکمران کے سامنے بات کرنے کا موقع ملتا تو ضرور جو ہے یہ حق کی بات کا اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور حج کے لیے کے سفر پہ آئے، تو انہیں حج کے کچھ مسائل پوچھنے تھے، تو انہوں نے کہا کوئی بڑا عالم اگر ہے تو اس کو میرے پاس جو ہے نا وہ حاضر کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بہت بڑا عالم ہے، حضرت طاؤوس بن کیسان الیمانی وہ موجود ہیں، ان کو مناسب ہوگا کہ بلا لائیں۔ چنانچہ ان کو جب حاضر کیا گیا تو حج کے جو مسائل تھے وہ ان سے پوچھے، اور اس کے بعد کچھ سوالات کیے۔ کیا سوالات کیے؟ سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ لماذا نحب الدنیا ونکرہ الآخرہ، کہ عام سی بات ہے کہ ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور آخرت کو جو ہے نا ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا سے کیوں محبت ہے اور آخرت سے ہمیں جو ہے نا وہ اس کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی وہاں پر نعمتیں تیار کی ہیں۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ جنتیں ہیں اور جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو ہمیں آخرت کا شوق کیوں نہیں ہے؟ پھر اس طرف ہم جو ہے نا وہ کوشش کیوں نہیں کرتے اور ہم اسے اس طرف جانا پسند کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا، جواب دیا، لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ آخِرَتَكُمْ۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے جو دنیا ہے اس کو تو تعمیر کیا ہے، اس کو تو خوب بنایا ہے، اور آخرت کو تم نے ویران کیا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ لہذا کون چاہتا ہے کہ وہاں جائے جہاں پر انسان کے لیے کچھ نہ ہو، کچھ تیاری نہ کی ہو؟ تو کوئی بھی اس طرح کرنا جو ہے نا وہ جانا پسند نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے، اچھی زندگی جی رہا ہے، بہترین گھر ہے، بہترین بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، اور جو ہے زندگی کی تمام سہولیات جو ہے نا ایک جگہ پر اس کو میسر ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور اس کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے، بہت ہی بہترین چل رہا ہے، شہر کے اندر رہ رہا ہے، متمدن سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی چھوڑو یہ سب کچھ اور گاؤں واپس چلے جاؤ، گاؤں چلے جاؤ، وہاں پر گھر بھی صحیح نہیں بنا ہوا، عام سی زندگی ہے، نہ بجلی کی سہولت ہے، نہ پانی کی ہر وقت سہولت ہے، کچا سا مکان ہے۔ تو کیا کوئی بندہ گاؤں جانا پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ کون چھوڑے گا اتنی اچھی زندگی کو؟ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے اوپر تم نے محنت کی ہے، یہاں پر سب کچھ بنایا ہے، محلات بنائے ہیں، آسائشیں اپنے لیے تیار کی ہیں، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، لہذا آخرت کی فکر بھی نہیں ہے اور آخرت کو تم پسند بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ اَيْنَ نَحْنُ، کہ ہم کہاں ہوں گے آخرت میں؟ جنت میں ہوں گے یا جو ہے نا یا جہنم میں ہوں گے؟ ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو حضرت نے جواب دیا، حضرت طاؤوس رحمہ اللہ نے، اعرض نفسک علی کتاب اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اوپر پیش کر دو، تو قرآن کریم خود تمہیں جواب دے دے گا۔ تو وہ بھی عرب تھے، سمجھتے تو تھے کہ واقعی قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن کون سی آیت ہے؟ فرمایا ای آیہ، کون سی آیت کے اوپر جو ہے نا وہ پیش کروں اپنے آپ کو؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ دو آیتیں ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر دو کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور جو فاسق فاجر ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ ہر انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نیک ہوں کہ نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نیک ہیں کہ نہیں ہیں، لہذا انسان اس بات کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا۔ اگر جنت والے اعمال اختیار کر رہا ہے تو جنت جائے گا، اور اگر جہنم جانے والے اعمال اختیار کر رہا ہے تو لازمی بات ہے جہنم جائے گا۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے فَأَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ، اللہ رب العزت تو رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ تو جواب دیا
کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے؟ ہاں، اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ محسنین کے لیے ہے، جو نیکی کرتے ہیں۔ فاحسن، آپ بھی نیکی کریں، لہذا آپ کو بھی اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نا وہ حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کیف القدوم علی اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو کس حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ بہت ہی بہترین جواب دیا اور بہت ہی عجیب جواب دیا۔ فرمایا اما العبد الصالح فکالغائب یعود الی اہلہ واما العبد الفاجر فکالآبق یقبض علیہ سیدہ، کہ جو نیک بندہ ہے وہ تو اللہ رب العزت کی دربار میں ایسے پیش ہوگا جیسے انسان سفر پہ چلا جاتا ہے، دنیا کے اندر اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی گھر والی چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کر مسافری کے لیے دور چلا جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب وہ آتا ہے اور واپس جب لوٹتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی اپنی خوشی کی اور اس کے گھر والوں کی خوشی کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کی گھر والی کتنی خوش ہوتی ہے، کتنا اس کا استقبال کیا جاتا ہے، کیسے اس کے لیے گھر کو جو ہے نا تیار کیا جاتا ہے، کیسے اس کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اور کیسے کئی دن جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ڈاؤن کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے کہ ابو کے اور بھائی کے اور میرے شوہر کے آنے میں جو ہے نا اتنے دن رہ گئے ہیں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں، کتنا اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو کس انداز سے اس کا جو ہے نا وہ استقبال کیا جاتا ہے، والد اس سے کیسے پیار کرتا ہے، والدہ کیسی پیار کرتی ہے، ہر ایک کے پیار کا اپنا انداز ہوتا ہے، بچے کیسے پیار کرتے ہیں اور گھر والی۔ تو فرمایا کہ جو انسان تیاری کرتا ہے دنیا میں آخرت کی تو وہ اللہ رب العزت کے دربار میں ایسے لوٹتا ہے جیسے کالغائب یعود الی اہلہ، جیسے کہ مسافر اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے نا لوٹتا ہے کوئی لمبے سفر سے، تو جیسے اس کو محبتیں ملتی ہیں تو وہاں اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، ایسے ہی نیک بندے کو اور صالح بندے کو بھی ایسی ہی وہاں پر محبتیں ملیں گی اور ایسے ہی اس کا اکرام اور استقبال کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اللہ بچائے، اور جو فاسق فاجر بندہ ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ فَكَالْآبِقِ يَقْبِضُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ، تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام ہو، کسی کا زر خرید غلام ہے اور وہ اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، آقا اس کے پیچھے کوشش کرتا ہے اور دوبارہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ کر لے آتا ہے، تو ابھی اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ ہر انسان دیکھ لے کہ اچھا تو نے میری نافرمانی کی، اچھا میں نے تمہیں پیسوں سے خریدا، تم میری ملکیت ہو، تم بھاگ گئے ہو، تو کیا اس کا اکرام کرے گا؟ کیا اس کو اچھے اچھے کھانے کھلائے گا؟ اس کو مارے گا بھی صحیح، اس کو پہلے اگر کچھ اچھی مناسب جگہ پر اس کو رکھتا تھا اور اس کو کوئی مناسب رہائش دی ہوئی تھی تو ابھی اس کو جانوروں کے ساتھ باندھے گا کہ خوب جو ہے نا اس کو سزا دی جائے۔ تو فرمایا ہم میں سے بھی ہر انسان کی جو ہے نا یہ حالت ہے، اگر ہم نے یہاں پر دنیا میں اچھے اعمال کر لیے تو اس طرح ہوگا، اور اگر برے اعمال کیے تو اس طرح ہوگا۔ وہ انسان جسے دین سے جو اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ کی محبت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو محبت ہے، اور علماء کے ساتھ اس کو محبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں خود نیک نہیں ہوتے لیکن دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا آخرت میں بھی المرء مع من احبہ، اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا حشر فرماتے ہیں، علماء کے ساتھ محبت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ صلہ عطا فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی جو اولاد ہے اس میں علم دین عطا فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی اولاد کو عالم بنا دیتے ہیں، علماء بنا دیتے ہیں، اس کی اولاد کے اندر جو ہے نا صلحاء پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ
جسے دین سے نہ ہے مسلمان لیکن دین سے محبت نہیں ہے، ہاں دین والے اچھے نہیں لگتے، علماء اچھے نہیں لگتے، علماء سے نفرت ہے، اللہ معاف کرے، ہر وقت ان کے پیچھے جو ہے نا ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کی غیبتیں کرتا رہتا ہے، صلحاء کی صحبت میں نہیں آتا، اچھی صحبت میں نہیں آتا، تو اس کی پھر یہ حالت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم صحبت بھی اچھی رکھیں اور آخرت کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کریں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار شخص وہ ہے، ہوشیار شخص جو کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، مراقبہ کر لے، اپنے نفس کی نگرانی کر لے، ہر وقت نگرانی کی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کل تک میں نے کیا کیا ہے، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، ابھی بھی وقت ہے، آج کے دن دیکھو، کل کو نہیں دیکھو، گزشتہ کل کو نہیں دیکھو، نہ آنے والے کل کو دیکھو، آج کے لیے دیکھو، آج کے لیے اپنا آج جو ہے نا وہ سنوارو کہ بس ابھی مجھے توبہ کرنی ہے، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو ہوشیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، مراقبہ کیا، اپنے نفس کو کے ساتھ بیٹھا کہ بس کر جا، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو ہے نا عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے لیے جو ہے نا تیاری کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت اچھی فرمائے اور ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔